الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے جو مہینے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، اور جو شخص حج کی نیت کر لے اس کے لیے منع ہے کہ وہ فحش گفتگو کرے یا نافرمانی کرے یا جنگ و جدال کرے، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ اور سفر میں اپنے ساتھ توشہ لے کر جایا کرو، اور سب سے اچھا توشہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ اے عقل والو، میرا خوف رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنا بندہ بنانے کے لیے، اپنی نعمتوں سے نوازنے کے لیے، شیطان اور نفس کی چلاکیوں سے بچنے کے لیے ہدایت عطا فرمائی، اور اس ہدایت میں حج بھی ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ادا کرنے سے انسان سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حج سال میں صرف ایک دفعہ ہوتا ہے، اور ہر صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حضرت آدم کے زمانے میں بھی حج کا حکم تھا اور حج ادا ہوتا تھا۔ اس وقت حج صرف طواف اور وقوف عرفات تھا، لیکن شیطان کی کوششوں سے اور مخلوق کی غفلت سے لوگوں کو حج بھول گیا، اور یہ عمل جو معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، اس سے لوگ محروم ہو گئے تھے۔ حتیٰ کہ جب حضرت ابراہیم کو مخلوق کا امام بنایا گیا تو آپ کو حج کے تمام مناسک سکھائے گئے۔ پھر حج میں صفا اور مروہ، سعی، قربانی اور رمی کا اضافہ کیا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت مخلوق خدا گمراہی اور غفلت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ حج تو کرتے تھے، مگر حج کے طریقے، اس کی افادیت، اس کی اہمیت اور اس کے تقدس کو بھول چکے تھے۔ وہ اپنے اعمال میں ایسی غلط باتیں اور طریقے شامل کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے تھے۔ مثلا طواف ننگے ہو کر اور سیڑھیاں بجا کر کرنا، تالیاں بجانا، اور حج کو سیر و تفریح سمجھنا۔ اس کے ساتھ وہ یہ غلط عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ حج کے لیے جب احرام باندھ لیے جائیں اور پھر اگر کسی ضرورت کے لیے گھر جانا پڑے تو دروازے سے داخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گھر میں پیچھے سے داخل ہونا چاہیے، اور ضرورت کے وقت دیوار توڑ کر بھی گھر کے پیچھے سے داخل ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ غلط عقیدہ بنا لیا تھا کہ حج اور عمرے کو ملانا گناہ کبیرہ ہے۔ حج کے بعد، حج کا مہینہ گزرنے کے بعد، سواریوں کے زخم منزل ہونے کے بعد عمرہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سب سے زیادہ گمراہی کا طریقہ جو اختیار کر لیا تھا وہ یہ تھا کہ حج کے مہینوں کو جب چاہتے تھے مقرر کر لیتے تھے۔ سارے عرب اس بات پر متفق تھے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں جنگ و جدال منع ہے، چنانچہ ان مہینوں میں ساری مخلوق آپس میں جھگڑے اور فساد سے رک جاتی۔ اگر کوئی دشمن بھی سامنے آتا تو اس پر بھی ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ اس طرح ان کی عبادت کا وقت بھی صحیح گزرتا تھا اور تجارت کا وقت بھی صحیح گزرتا تھا۔ مگر انہوں نے یہ رواج بنا لیا تھا کہ بے شک یہ حرمت والے مہینے ہیں، لیکن جب وہ چاہیں ان مہینوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی مرضی سے جو بھی مہینہ حج کے لیے چاہتے بنا لیتے تھے۔ اسی طرح وہ حرمت کے دوسرے مہینوں کو بھی بدل لیتے تھے۔ ان مہینوں میں وہ جنگ و جدال سے رک جاتے تھے، لیکن جو اصل حرمت والے مہینوں میں وہ جنگ و جدال کرتے تھے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کی تردید بھی فرمائی اور فرمایا کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ بدل نہیں سکتے، وہ معلوم ہیں، اور وہ یہی ہیں: شوال، ذیقعد اور 10 دن جو حج کے ہیں۔ حج 9 ذی الحج کو ہی ہو سکتا ہے، یعنی 9 ذی الحج کو ہی احرام باندھنا چاہیے اور وقوف عرفات کے لیے جانا چاہیے۔ جب انسان حج کی نیت کر لے اور احرام باندھ لے، پھر اسے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ وہ گناہوں سے لدا ہوا ہے، سب سے زیادہ عاجز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوالی ہے، وہ معافی کا طلبگار ہے، دنیا سے بیزار ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہے۔ ایسی کیفیت لے کر اسے حج کے لیے جانا چاہیے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اسے حج ادا کرنا چاہیے۔ جب وہ ایسا احرام باندھ لے اور نیت کر لے تو پھر اسے اس احرام کے دوران کوئی فحش گفتگو نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ جائز امور کے لیے ہو یا ناجائز امور کے لیے ہو۔ اللہ کے جو احکام ہیں ان کی کسی مقام پر نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ طواف کے دوران، صفا مروہ کی سعی کے دوران، قربانی اور رمی کے موقع پر، وقوف عرفات اور مزدلفہ، تمام مقامات پر اسے اللہ تعالیٰ کی یاد اپنے سامنے رکھنی چاہیے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ حج معافی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور معافی اسی وقت مل سکتی ہے جب گنہگار اپنے آپ کو گنہگار سمجھے
اور یقین کر لے کہ وہ گناہوں سے لدا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں اسے صرف اپنی ظاہری عاجزی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے کفن باندھ لیا ہے، ایک چادر اوپر ایک کمر میں باندھ لی ہے، اس میں فخر، غرور اور تکبر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس ظاہری عاجزی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر باطنی طور پر اس طرح عاجز اور مخلص اور سوالی بن کر رہنا چاہیے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو غرور اور تکبر کا اظہار کرے۔ حج اور احرام کی حالت میں اسے صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے اور کسی دنیاوی عیش و عشرت سے محبت، خوف یا غصے کی حالت سے توبہ کرنی چاہیے اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم جو بھی عمل کرو اس طرح کرو کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ یعنی جب تم کوئی نیک عمل ظاہری اور باطنی طور پر کرتے ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بادشاہت کا اظہار کر رہے ہوتے ہو اور اپنی عاجزی اور مخلصی کا اظہار کر رہے ہوتے ہو۔ اس لیے تم جہاں کہیں بھی ہو اور جو بھی عمل کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا کہ تم اختیار تو ایسا ہی عمل کرو لیکن کسی وقت بھول کر یا لغزش سے کوئی ایسا غلط عمل کر بیٹھو اور تم یہ سمجھو کہ چلو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہی نہیں، لیکن ایسی بات ہرگز نہیں۔ تم ذرا برابر بھی جو عمل کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اس وقت بعض لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم حج کے لیے چلے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانا ہے، اس لیے ہمیں متوکل ہو کر جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے جانا چاہیے، اور ایسے لوگ غالباً زیادہ تر یمن کے ہوتے تھے جو اس طرح چل پڑتے تھے اور سفر کا خرچ ساتھ نہیں لے جاتے تھے۔ لیکن انسان کی ایسی ضرورتیں ہیں جن کے بغیر اس کا چارہ اور گزارا کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا۔ کھانا پینا، رہائش، سفر کا سامان، یہ انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان گزارا نہیں کر سکتا۔ جب وہ ایسی ضرورتوں کا سامان کرتے تو پھر مجبور ہو جاتے اور لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے۔ اس مانگنے پر ایک تو ان کی بہت تذلیل ہوتی اور دوسرا یہ کہ دوسرے حاجیوں پر بوجھ بن جاتے۔ بعض دفعہ ان کی ضرورتیں اس حد تک بڑھ جاتی تھیں اور آمدنی کے ذرائع اتنے ناپید ہو جاتے تھے کہ شیطان انہیں مجبور کر دیتا تھا اور وہ چوری شروع کر دیتے تھے۔ اس طرح وہ لوگ نیکی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور معافی حاصل کرنے کے بجائے الٹا چور بن جاتے تھے، المخلوق کی خدا کے لیے ضرر رساں بن کر اور سیاہ روح بن کر واپس لوٹتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ایسا مت کرو۔ حج صرف ان کے لیے فرض کیا گیا ہے جن کو استطاعت حاصل ہے، جن کے پاس سفر کے لیے خرچ اور ضروریات سفر کے لیے وسائل موجود ہیں۔ اس کا نام توکل نہیں کہ تم اپنے آپ کو ذلیل کرو اور لوگوں کو بھی تکلیف دو۔ تمہیں یہ اجازت دی گئی ہے کہ تم اس وقت حج کرو جب تم اس قابل ہو کہ تمہارے پاس ایسا کرنے کی استطاعت ہو۔ اگر تمہارے پاس ایسی طاقت موجود نہیں تو تم اگر گھر بیٹھ کر ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرو تو تمہارے اخلاص کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رضا تمہیں وہاں بھی ملے گی۔ ایک بزرگ حج کے لیے گئے، سفر اختیار کیا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص رات کی تاریکی میں فریادیں کر کے رو رہا ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے اور سننا شروع کر دیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سننے پر معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا تھا، فریادیں کر رہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے تیرا گھر دیکھنے کا اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہونے کا بہت شوق ہے، لیکن میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، میں اس قابل نہیں کہ وہاں جا سکوں، تو میں کیا کروں؟ وہ بزرگ چلے گئے، مکہ معظمہ پہنچے، انہوں نے حج ادا کیا۔ حج ادا کرنے کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس بار کئی ہزار حاجیوں کا حج صرف اس ایک شخص کی بدولت منظور ہوا جو کہ رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا۔ وہ حیران ہوئے، اپنے سفر سے واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص اسی طرح رو رہا ہے۔ وہ اس کے پاس چلے گئے اور کہا کہ اے شخص، میں 4 حج کر چکا ہوں، تو میرے 4 حج لے لے اور جو سوز و گداز تجھ میں ہے یہ مجھے دے دے۔ اس انسان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں دے سکتا، میں یہ تمہیں کیسے دے دوں؟ میرے پاس تو اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، یہی تو میری متاع زندگی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ یعنی حج کے سارے اعمال جو تم کرتے ہو، ان سارے اعمال اور اس ساری محنت کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات اور ضروری چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ وہ تم میں ہر وقت موجود رہنا چاہیے، اور وہ ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں ہر گناہ، ہر زیادتی، ہر لغزش
سے باز رکھے گا اور محفوظ رکھے گا اور شیطان سے بچا کر رکھے گا۔ اس ڈر اور خوف کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے متعلق بہت کچھ فرمایا ہے اور قرآن پاک میں سب سے پہلے یہی حکم دیا ہے کہ ہدایت ان کے لیے ہے جو تقویٰ رکھنے والے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تقویٰ ہے کیا؟ آپ نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے راستے پر چلے کہ جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں اور وہ دونوں طرف سے اپنا دامن کو کانٹوں سے بچا بچا کر چلے اور کسی مقام پر اپنے دامن کو ان کانٹوں میں نہ الجھنے دے، تو یہ تقویٰ ہے۔ یعنی اس دنیا میں زندگی کا سفر جو ہے، اس میں ہر مقام پر شیطان کی دشمنی، نفس کی کمزوری، اقربا کی محبت، دشمنوں کی دشمنی، دنیا سے محبت، لالچ اور آرام ہے۔ ایسی چیزیں جو ان گنت ہیں جن کا انسان حساب ہی نہیں کر سکتا، اگر انہیں کانٹے کہا جائے تو بھی یہ موجود ہیں، اگر ان کو گھڑے کہا جائے تو بھی موجود ہیں، اگر ان کو دیوار سمجھا جائے تو تب بھی یہ موجود ہیں۔ انسان کسی نہ کسی مقام پر ان سے ضرور ٹکراتا اور الجھتا ہے اور اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہی یہ سفر سلامتی کے ساتھ طے کر سکتا ہے جو اس بات سے باخبر ہو کہ یہ خوف ہے یا ڈر ہے، غم ہے یا خوشی ہے، یہ ساری چیزیں سدے راہ ہیں۔ اصل چیز ہے وہ صراط مستقیم پر چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی طرح توجہ رکھنی چاہیے اور اسی کی محبت دل میں رکھنی چاہیے، اور انسان کو اس طرح چلنا چاہیے کہ وہ ہر چیز سے دامن بچا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، تاکہ کہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو جائے اور اس سے کوئی لغزش نہ ہو جائے۔ یہ خوف، یہ ڈر ہر وقت انسان کے دل میں رہنا چاہیے، خواہ وہ گھر میں ہے، خواہ وہ سفر میں ہے، خواہ وہ حج میں ہے، خواہ وہ تجارت میں ہے، خواہ بچوں میں ہے، خواہ وہ دشمنی میں ہے، یا خواہ وہ کسی جگہ پر بھی ہے۔ یہ خوف اس وقت تک ہی انسان کے دل میں رہ سکتا ہے جب انسان ہر بات کو اچھے طریقے سے سمجھے اور اس کی حقیقت کو سمجھے، بدی کی برائی کو اچھے طریقے سے سمجھے اور نیکی کی اچھائی کو اچھے طریقے سے سمجھے، اور اس ڈر و خوف کی قیمت ہر وقت اس کے دل میں ہو۔ اور شیطان جو نفس کو قابو کر کے انسان کے دل میں غیر اللہ کی اہمیت پیدا کر دیتا ہے، محبتیں پیدا کر دیتا ہے، انسان اس سے بچ جائے۔ یہ صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر پیدا ہونے والی نفسانی خواہشات اور اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کے انبار یہ سارے کے سارے جل کر بسم ہو جائیں، راکھ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں باقی رہ جائے۔ یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی انسان کے سینے میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ورود ہوتا رہتا ہے، جو تمام غلطیوں کو، تمام گناہوں کو، تمام خواہشوں کو، تمام گمراہیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور وہ نور انسان کے دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے اور اسے سفر حیات سے باایمان اٹھا لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو سرفراز پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زندگی کے سفر کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ ان سارے لوگوں کو جو وقتاً فقتاً یہاں اپنی حاجات لے کر آتے ہیں، انہیں یہاں خصوصی وقت میں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے تاکہ ان کے سینے صاف ہو جائیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر کے لوٹیں، اور اس طرح انہیں دونوں جہان کے غموں سے نجات حاصل ہو اور انہیں دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔